السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا دل بے چین ہے، آپ کا نماز میں دل نہیں لگ رہا، آپ کو پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، اور پھر کبھی ایسا بھی ہوا ہو کہ آپ نے صرف ایک لفظ پڑھا ہو، یعنی استغفر اللہ پڑھا ہو، اور پھر آپ کا بوجھ ہلکا ہونے لگے، آپ کی بے چینی ختم ہونے لگے، دل کو سکون ملنے لگے، پریشانیاں ختم ہونے لگیں؟ تو آج کی ویڈیو میں وہ استغفار بتاؤں گا جو دل کو سکون دیتا ہے اور پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بھی بتاؤں گا جو انشاءاللہ آپ کی زندگی کو بدل دے، اور اس واقعے نے ایک شخص کی زندگی کو بدل دیا۔ دیکھیں، ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، پیسہ، موبائل، دنیا کی تمام سہولتیں موجود ہیں، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے۔ تو دیکھیں، پیسہ، دولت، موبائل، ان چیزوں کے اندر، سہولتوں کے اندر دل کا سکون نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، زندگی میں سکون آتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو سکون عطا فرمائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ تعالیٰ نے دل کا سکون وہ اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دلوں کا سکون اور اطمینان یہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ایک ایسا آپ کو استغفار بتانے جا رہا ہوں جو دلوں کو سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، اور بہت ہی پاورفل استغفار ہے، اور جسے سید الاستغفار بھی کہتے ہیں۔ اور یہ استغفار آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ استغفار کے کلمات ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فانہ فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہ سید الاستغفار کے کلمات ہیں، ان کو آپ دیکھ کر بھی پڑھ لیں، آپ ان کو یاد کر لیں، اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں، یا آپ کو گوگل پر بھی مل جائے گا، پلے اسٹور پر بھی مل جائے گا، وہاں سے سیو کر لیں۔ تو اس ذکر کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اسے صبح شام ایک ایک مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ اور اس استغفار کی حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح ایک مرتبہ پڑھ لیا اور شام ہونے سے پہلے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جس نے رات کو پڑھا، یعنی شام کو پڑھا، صبح ہونے سے پہلے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے، یعنی اس شخص کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور یہ شخص جنتی ہے جو سید الاستغفار کو صبح شام پڑھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور استغفار کے کلمات ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان کلمات کو اپنا معمول بنا لیں، انہیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھیں، اور اپنا ورد بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کو پڑھتے رہیں۔ اس سے آپ کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، پریشانیاں ختم ہوں گی، غم ہلکے ہوں گے، رزق میں اضافہ ہوگا، گھر میں برکت ہوگی، بے برکتی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے، اور اسی طرح آپ کا کاروبار چلنے لگے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اللہ راضی ہوگا، گناہ معاف ہوں گے، دل کو سکون ملے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے سید الاستغفار سے، اور یہ استغفار کے جو کلمات میں نے بتائے، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان کو اپنی زبان پر جاری کر لیں، ان کو اپنا ورد بنا لیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ اپنی زندگی میں اس کی برکتیں، اس کے اثرات محسوس کریں گے۔ لیکن استغفار جو ہے یہ صرف گناہوں کی معافی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تمام پریشانیوں سے نجات کا اور دل کو سکون بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے رزق بھی بڑھاتا ہے، تو اس سے دنیاوی فوائد بھی انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شخص بہت پریشان تھا، ڈپریشن کا شکار تھا، دل میں بے سکونی تھی، بے چینی تھی، کاروبار تباہ ہو چکا تھا۔ تو اس شخص کو کسی نے
استغفار بتایا اور کہا کہ کثرت سے استغفار کرو، تو اس کو پہلے عجیب لگا، لیکن اس نے پھر پڑھنا شروع کیا کہ روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھتا، اور پھر اس کی زندگی میں سکون آنے لگا۔ چند ہفتے گزرے، زندگی میں سکون آنے لگا، دل میں اطمینان آنے لگا، نماز میں جی لگنے لگا، جو دل ٹوٹا ہوا تھا، پریشان تھا، وہ اس میں سکون آ گیا، اطمینان آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے سکون عطا فرمایا۔ تو استغفار کرنے کے بعد یہ شخص کہتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فوراً نہیں بدلا، بلکہ آہستہ آہستہ بدلا۔ پہلے میرے دل کے اندر سکون آیا، اطمینان آیا، جب سکون ملا تو میرا نماز میں دل لگنے لگا، نماز میں مزہ آنے لگا، دینی کاموں میں جو ہے دل لگنے لگا، اور مجھے سکون مل گیا تھا، اطمینان مل گیا۔ تو آہستہ آہستہ میری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا۔ تو استغفار کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے، ہمارے دل کے اندر سکون آئے، اور ہمارا کاروبار چلنے لگے، پریشانیاں ختم ہوں، غم ختم ہوں، تو آپ بھی استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ اور جو دوست یہ کہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے، اطمینان آئے، تو وہ کمنٹس میں استغفر اللہ ضرور لکھیں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، رات کو سوتے ہوئے، نماز کے بعد، تہجد کے وقت، آپ جو ہے استغفار کو اپنا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی پلٹے گی، آپ کے حالات بدلیں گے۔ استغفار، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے کریں، ہم تو استغفار کر رہے ہیں۔ بعض لوگ غلط طریقے سے استغفار کرتے ہیں، صرف زبان سے الفاظ ادا کرتے رہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن نہ وہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، نہ وہ یہ نیت کرتے ہیں کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے بچائے۔ تو صرف زبان سے الفاظ کہتے رہتے ہیں، دل سے استغفار نہیں کرتے، گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتے، نیت نہیں کرتے، گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اس طرح استغفار فائدہ نہیں دیتا، اس طرح زندگی پر اثر نہیں ڈالتا۔ تو آپ توجہ سے دل کے ساتھ گناہ چھوڑنے کی پکی نیت کریں اور گناہ چھوڑ دیں، تو اس طرح آپ استغفار کریں گے تو آپ کو استغفار کا فائدہ ہوگا، اس کی برکات نظر آئیں گی، اور آپ کو ہلکا محسوس ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کا غصہ کم ہوگا، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ تو استغفار کو آج سے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔